والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب طاہر حسین مرحوم ابن اقبال حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولا الثقلين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ عظمت محمد وآل محمد علیہ السلام پر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے 36ویں سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ میں نے اسے اس لیے موضوع گفتگو قرار دیا ہے کیونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ ماہ ولایت ہے۔ ابھی چند دن پہلے عید غدیر تھی اور 2 روز پہلے عید مباہلہ، تو یہ جو ماہ ولایت ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ماہ ولایت میں امیر المومنین
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جائے، اور پھر جس مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، پروردگار عالم طاہر حسین مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، وہ بھی ایک ولایت علی اور عزائے حسین ابن علی کو دل و جان سے عزیز رکھنے والے شخص تھے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کے تعلق سے ہی گفتگو کی جائے، حضرت علی کے تعلق سے ہی گفتگو کی جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نے سورہ یاسین کا انتخاب کیا ہے، اور یہ آیت، جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ آپ کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے تو ہر مسلک کے عالم کا ایک ہی جواب ہوگا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ انسان کے سینے میں دل ہو تو وہ انسان کی زندگی کی علامت ہے، قرآن کے سینے میں دل ہو تو وہ قرآن کی زندگی کی علامت ہے، اور قرآن کی زندگی کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن مجید کا دل۔ عزیزان محترم، حدیث پیغمبر میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ یاسین کی تلاوت دنیا کے وجود میں آنے سے 1000 سال پہلے فرمائی۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب دنیا نہیں تھی اس وقت پروردگار عالم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین دنیا کے وجود میں آنے سے 1000 سال پہلے تلاوت کیا گیا۔ یہ وہ سورہ ہے، اور دنیا کو وجود میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ یہ سائنس کا مسئلہ ہے، جو ہمارے موجودہ سائنسداں ہیں ان حضرات کی تحقیق کے مطابق دنیا کو وجود میں آئے ہوئے 25 سے 30 ارب ہو گئے۔ تو دنیا 25 یا 30 ارب قبل وجود میں آئی تھی، اور 25-30 ارب سے پہلے یعنی 1000 سال اور پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی۔ اب عزیزان محترم، ذرا سا غور کیجئے کہ سورہ یاسین کی عظمت کتنی ہے، سورہ یاسین کی اہمیت کتنی ہے، سورہ یاسین کی افادیت کتنی ہے، سورہ یاسین کی رفعت کتنی ہے، کہ یہ دنیا میں جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ چرند تھے نہ پرند، نہ زمین نہ آسمان، نہ آفتاب نہ مہتاب، نہ سمندر نہ ان میں کشتیاں، حتیٰ کہ پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے نور الہی کے، اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اور سورہ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے؟ میں یہ بھی عرض کر دوں، اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے وہ 4 آیتوں کی وجہ سے ہے۔ 3 آیتیں تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں، اور چوتھی آیت وہ ہے کہ جس کو میں نے آج سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ابتدائی آیات کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے یاسین، قرآن حکیم کی قسم، تم میرے رسول ہو اور تم سیدھے راستے پر ہو۔ اب عزیزان محترم، ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے اس مسئلے اور اس مرحلے پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یاسین کہہ کے خطاب کیا۔ دراصل ہوتا کیا ہے
جسے انسان بہت پیار کرتا ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اسے الگ الگ ناموں سے پکارتا ہے، اس کے لیے ایک نام کافی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو جو اس نے نام رکھا ہے اس سے پکارتی ہے تو اسے تسلی نہیں ہوتی، تو وہ کہتی ہے کبھی میرا چندہ، میرا پیارا، میرا بیٹا، میرا پھول، میری آنکھوں کا تارا۔ تو اس طرح سے الگ الگ انداز میں پیار سے پکارتی ہے ماں اپنے بیٹے کو جب محبت انتہائے کمال پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، لیکن اللہ نے انہیں مختلف ناموں سے پکارا۔ کبھی نے یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، تو کبھی سراج منیر کہا۔ تو الگ الگ ناموں سے پروردگار پکارتا رہا، لیکن اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ہے نام محمد، اور جو سب سے زیادہ پیارا خطاب ہے وہ ہے یاسین۔ یاسین کہہ کے پکارا، اور کیا کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے یاسین، قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اب ذرا ان جملوں پہ غور فرمائیے، پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے میرے حبیب، اے یاسین، میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ میرے رسول ہیں، میرے رسول ہیں۔ یہ جملے کس موقع پہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ جو صیغہ ہے، صیغہ حال، صیغہ ماضی نہیں ہے، صیغہ مستقبل نہیں ہے کہ میرے رسول تھے یا میرے رسول ہوں گے، میرے رسول ہیں۔ اس کا مطلب جب اللہ خطاب کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ 25-30 ارب پہلے جب یہ دنیا وجود میں آئی تھی، اس سے 1000 سال پہلے جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی تھی تو سامنے مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ آپ میرے رسول ہیں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے اس سورہ کو پروردگار نے جو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اس میں اپنے رسول کی رسالت کا اعلان بھی کیا اور تصدیق بھی کی اور تائید بھی کی۔ اور دوسری شے کیا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے؟ دوسری وجہ ہے وہ آیت جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آواز دی پروردگار عالم نے کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے۔ اور امام مبین کون ہے؟ میں بھی آگے چل کے وضاحت کروں گا۔ وہ ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی سورہ یاسین جو قرآن مجید کا دل قرار پایا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں رسالت کا اعلان بھی ہے اور امامت کا اعلان بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں رسالت کا اعلان بھی ہے اور امامت کا اعلان بھی ہے۔ لیکن امامت کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ آپ صلوات پڑھیں، آپ نے صلوات پڑھی، اور جہاں جہاں بھی جو حضرات بھی ہماری اس مجلس کو سن رہے ہیں یقیناً انہی نے صلوات ضرور پڑھی ہوگی۔ تو یہ جو صلوات آپ پڑھ رہے ہیں اس کے سلسلے میں بھی میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ کیا ہے صلوات۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کا عقد جناب حوا کے ساتھ پڑھا تو پروردگار نے پوچھا کہ آدم تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ کہ پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہ تمہارا مہر
کیا قرار دیا جائے؟ کہا ہے میرے رب جو آپ مناسب سمجھیں اسے میرا مہر قرار دیں۔ کہ ہم نے تمہارا مہر تمہاری ہی نسل سے پیدا ہونے والے خاتم النبیین، افضل المرسلین، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود کو قرار دیا ہے۔ آپ کا مہر یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ تب آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ درود کتنی عظیم ترین عبادت ہے، یعنی کائنات کا جو سب سے پہلا نکاح ہے اس نکاح کا مہر آل محمد علیہ السلام پر درود ہے، اس نکاح کا مہر آل محمد علیہ السلام کا درود ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور عزیزان محترم، قرآن مجید نے جہاں نبی کو، ہمارے رسول کو یاسین کہا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہیں سورہ والصافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے، سورہ یاسین کے فوراً بعد والا سورہ۔ یا یہ عرض کروں کہ سورہ یاسین میں یاسین کا ذکر کیا اور بعد والے سورے میں آل یاسین کا ذکر کیا، اور پروردگار عالم نے اس سورے کی، سورہ والصافات کی 130ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ سلام علی الیاسین، ہمارا سلام ہو آل یاسین پر۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یاسین پر بھی سلام اور آل یاسین پر بھی سلام۔ یاسین ہے محمد اور آل یاسین ہے ان کی ذریت، ان کی اولاد۔ اس کا تذکرہ علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں کیا ہے، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تحریر کیا ہے کہ یہاں الیاسین سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ان المراد بذات کا علی آل محمد، سب نے متفقہ طور پر یہی جملہ تحریر کیا ہے کہ الیاسین سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں۔ تو اب عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا بھی بے شمار فضیلتوں کا باعث ہے، بے انتہا عظمتوں کا باعث ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دامن مراد میں بھی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آئیں تو پھر آل محمد علیہ السلام پہ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ تو اب آئیے عزیزان محترم، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور یہ جو قرآن مجید کا دل ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس میں رسالت اور امامت کا اعلان کیا گیا ہے۔ بس اب میں گفتگو کو اپنی تکمیل کی طرف لا رہا ہوں، کیونکہ آن لائن مجالس میں وقت معین ہوتا ہے اور ایک محدود وقت میں ہمیں اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اب میں بس اپنی تقریر کو اختتامی منازل کی طرف لا رہا ہوں، یہ واضح کرتے ہوئے کہ میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں پروردگار عالم نے رسالت اور امامت دونوں کا اعلان ایک ساتھ کیا ہے۔ بات رسالت کی ہو گئی، اب آئیے امامت کی طرف۔ اب روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی یہ آیت آئی ویسے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب آئے، اور انہی نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو
آپ نے آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے جو مرکب لفظ ہے، امام مبین۔ تو اللہ کے رسول ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ امام مبین سے کیا مراد ہے، ذرا سا واضح کر دیں کہ امام مبین کون ہے۔ تو رسالت میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم چند لوگ آئے ہو، میں بھی اگر یہ بیان کروں کہ امام مبین سے مراد کیا ہے تو فقط چند لوگ جان پاؤ گے، لہٰذا یہ تجسس اور یہ سوال تمام لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہوگا، وہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ امام مبین کون ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کل ہم نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ میں آئیں گے اور وہاں خطبہ دیں گے اور وہاں ہم اس کی وضاحت کر دیں گے کہ کون ہے جو امام مبین ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ بہتر ہے، انشاءاللہ ہم کل آپ کا خطبہ سنیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ اگلی صبح نمودار ہوئی اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ لیکن میں یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آنے والے کون لوگ تھے جو سرکار رسالت مآب سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس آیت میں اس لفظ کو نہیں سمجھ سکے، اس کی وضاحت فرما دیں کہ امام مبین سے مراد کون ہے۔ تو یہ کوئی لکھنؤ کے مومنین تو نہیں تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھے کون لوگ؟ تو یہ مکے اور مدینے کے وہ معزز اور محترم افراد تھے جنہیں ہم اصحاب پیغمبر میں شمار کرتے ہیں، جو صحابی رسول کہلاتے ہیں۔ تو یہ اصحاب پیغمبر آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اس آیت کو نہیں سمجھ سکے، تو مجھے اجازت دیجئے کہ پھر میں ایک جملہ اس موقع پہ اپنے سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں کہ جو لوگ نبی کریم کی زندگی میں قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھ سکے، وہ وفات پیغمبر کے بعد مکمل قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے وفات پیغمبر کے بعد، تو میں ان لوگوں سے خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ لوگ نبی کی زندگی میں ایک آیت نہ سمجھ سکے تو وفات پیغمبر کے بعد مکمل قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تو عزیزان محترم لیجئے، خانہ کعبہ میں خاتم النبیین افضل المرسلین تشریف لے آئے اور نماز فجر ہو گئی۔ اور نماز فجر ہونے کے بعد اب خطبے کا آغاز ہوا کہ یا ایھا الناس النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر فی المصحف عبادہ، النظر الی العالم عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ۔ ابھی خطبہ شروع ہوا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ هو الانجیل، کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ هو الزبور، کیا زبور ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ هو التوریت، کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب عزیزان محترم نبی کریم نے ارشاد فرمایا خبردار، اب کوئی اور نہ کھڑا ہو اور نہ کوئی سوال کرے جب تک میرا خطبہ مکمل نہ ہو جائے۔ جب میرا خطبہ مکمل ہو جائے تو جس کا جو جی چاہے سوال کرے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن خطبے کے دوران اب کوئی سوال نہیں کرے گا۔ نبی کریم نے خطبہ جاری فرمایا اور کہا فانتظروا، انتظار کرو امام مبین کا، پریشان کیوں ہو، گھبرا کیوں رہے ہو، ہم بتائیں گے آپ کو کہ امام مبین کون ہے۔ فانتظروا، انتظار کرو۔ اب پھر میں یہاں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں کہ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے
کہ جو نبی کریم نے کہا فانتظروا، انتظار کرو، تو یہ کس سے کہا؟ ہم سے کہا؟ آپ سے کہا؟ کس سے کہا کہ انتظار کرو؟ کس سے کہا؟ مکے اور مدینے کے اپنے معزز اور محترم اصحاب سے کہا کہ انتظار کرو، اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ندائے غیب آئی، انی معکم من المنتظرین، اے میرے حبیب، یہ انتظار اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے کہ ہم بھی اس انتظار میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو عزیزان محترم، اجازت دیجئے تو پھر میں عرض کروں کہ آج امام مبین کا انتظار کون کر رہا ہے؟ اصحاب پیغمبر کر رہے ہیں، خود نبی کریم کر رہے ہیں، اور پروردگار نے کہہ دیا انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ اس انتظار میں شریک ہوں۔ تو اللہ بھی امام مبین کا انتظار کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام کا انتظار کرنا سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت الہی بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم موجودہ زمانے میں اپنے امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو انتظار کر رہے ہیں، ایک بدعت کے فعل کو انجام دے رہے ہیں، ایک بدعت کے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے، انتظار کرنا نہ فعل بد ہے اور انتظار کرنا نہ بدعت ہے، بلکہ انتظار کرنا سنت الہی ہے، سنت رسول ہے اور سنت صحابہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، تو معلوم ہوا کہ انتظار کرنا سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے اور سنت الہی بھی ہے۔ اور بس اب گفتگو میں نے عرض کیا کہ اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں قرار دیا ہے۔ اور آج خانہ کعبہ میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہے کہ جانے کہ امام مبین کون ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حرم کا دروازہ واہ ہوا، اور جیسی حرم کا دروازہ واہ ہوا تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آیا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا انظروا، ادھر دیکھو۔ سارا مجمع اس طرف دیکھنے لگا تو کیا دیکھا کہ رئیس قریش، سردار بطھا، بیضۃ البلد، نکاح خوان محمد مصطفیٰ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند، امیر ممکنات، مولائے کائنات، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ بس جیسے ہی مولائے کائنات کو آتے ہوئے دیکھا لوگوں نے، تو لوگ ابھی نقش حیرت بنے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا انظروا، جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ بھی ادھر دیکھے۔ پھر سارا مجمع اسی طرف دیکھنے لگا جدھر سے امام علی تشریف لا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا ہو الامام الذی احصى اللہ فی کل شیء، دیکھو یہ ہے وہ امام جس میں اللہ نے ہر شے کا احصا قرار دیا ہے۔ یعنی تم یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام مبین کون ہے، تو یہ امام مبین علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، اب راوی کہتا ہے کہ حضرت علی تشریف لائے اور پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اپنے بالکل قریب بلا لیا، اور قریب بلا کر آپ نے حضرت علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور پھر خطبے کو جاری کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں نے کہا تھا کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
تو یاد رکھنا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جیسے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا، میں نے کہا تھا النظر فی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو مولا کائنات کی طرف دیکھا اور کہا یا علی مثلک کمثل القرآن، اے علی تمہاری مثال قرآن کے جیسی ہے۔ جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، ویسے ہی آپ کو دیکھنا عبادت، آپ کا تذکرہ کرنا عبادت، اور آپ کے ذکر کو سننا عبادت۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی۔ اس کے بعد پھر میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی العالم عبادہ، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو یاد رکھنا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی الوالد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں میں ٹھہر کر ایک جملہ اپنے نوجوانوں سے مقام تبلیغ پر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور والدہ کے لیے کیا آیا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ تو اے میرے نوجوان دوستو یاد رکھنا، ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو خیال رہے نہ تو کبھی آپ سے آپ کی عبادت روٹھنے پائے اور نہ کبھی آپ کی جنت آپ سے دور جانے پائے، یعنی نہ کبھی آپ کے کسی عمل سے آپ کے والد ناراض ہوں اور نہ کبھی آپ کے کسی عمل سے آپ کی والدہ ناراض ہوں۔ ہمیشہ ماں اور باپ کو خوش رکھیے گا، یہی تعلیم اسلام ہے اور یہی عین اسلام ہے کہ والدین کو اذیت نہ دی جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ بس عزیزان محترم، اب میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ بس آخری بات کیا کہا نبی کریم نے کہ اے لوگوں میں نے تم سے کہا تھا النظر الی الوالد عبادہ، والد کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو انا وعلی ابواہ ھذہ الامہ، یاد رکھنا میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ اب عزیزان محترم، اگر نبی کریم نے حدیث کو یہیں روک دیا ہوتا تو میں بھی گفتگو یہیں روک دیتا۔ اس کے بعد عجیب فقرے ارشاد فرمائے، کیا نورانی اور عرفانی فقرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ جو عبادتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، ایک وقت میں صرف ایک عبادت کر سکتے ہو۔ اگر کعبے کی طرف دیکھو گے تو قرآن کی طرف نہیں دیکھ سکتے، قرآن کی طرف دیکھو گے تو عالم کی طرف نہیں دیکھ سکتے، عالم کی طرف دیکھو گے تو کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، کعبے کی طرف دیکھو گے تو والد کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایک وقت میں صرف ایک عبادت کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارا دل چاہے کہ یہ چاروں عبادتیں تم ایک ساتھ کرو تو پھر علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا کہ پروردگار نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس میں اعلان رسالت بھی ہے اور اعلان امامت بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امام کی نہیں 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے۔ اور عزیزان محترم، یہاں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ، جو ساری دنیا میں رائج ہے آج، اور دنیا جس کے حوالے سے دعائیں مانگتی ہے، اور اپنے حبیب کا نام کیا رکھا؟ محمد، اور امام اول کا نام کیا رکھا؟ علی۔ تینوں نام اللہ، محمد، علی
تینوں میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تینوں بے نقط نام ہیں، کیونکہ علماء کا کہنا ہے کہ جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں وہ گویا نقطے کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو بے نقط حروف ہیں وہ محتاج نہیں اپنے تعارف کے لیے کسی کے۔ تو عزیزان محترم، یہ تینوں وہ ذوات مقدسہ ہیں جو کسی کی محتاج نہیں ہیں، تینوں بے نقط ہیں۔ اگر اس کا نام خود کا بے نقط تھا تو اس نے اپنے حبیب خاص کا نام محمد کا نام بھی بے نقط رکھا، اور اگر محمد کا نام بے نقط تھا تو اس نے اپنے ولی کا نام علی کا نام بھی بے نقط رکھا، کہ نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے نہ علی میں کوئی نقطہ ہے۔ عزیزان محترم، میں نے گفتگو کو تمام کی کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا اقرار کیے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ کی توحید کا اقرار ضروری ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، اور علی مرتضیٰ کی امامت کا اقرار ضروری ہے۔ بس میں نے اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کیا، کیونکہ ابھی فقط چند دن گزرے ہیں، صرف اور صرف 2 دن کا فاصلہ ہے۔ جناب مسلم کے فرزندان حضرت محمد اور ابراہیم کی شہادت کی تاریخ تھی، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصائب میں ان 2 مظلوم بچوں کا تذکرہ کروں جن کا تذکرہ مجالس میں کم ہوتا ہے، اور پھر یوں بھی ہم کبھی بھی اپنے مرنے والے کو یاد کر کے نہیں روتے، ہم جب روتے ہیں آل محمد علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو یہ 2 بچے وہ ہیں جن کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کہ جو بچے کتاب کربلا کا دیباچہ ہے اس دیباچے کی جان ہے۔ کتاب کربلا کا دیباچہ کیا ہے؟ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل۔ اور یہ 2 بچے کون ہیں؟ جو سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے تشریف لائے تھے، اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد انہیں 1 سال تک زندان میں رکھا گیا اور اس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کہ محشر کے میدان میں جب تمام انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، مقدس ہستیاں ہوں گی، مقدس شخصیات ہوں گی، اس وقت جب سب پروردگار کے حضور اپنی اپنی خدمات گنا رہے ہوں گے کہ اے پروردگار میں نے دین کے لیے یہ قربانی دی، اے پروردگار میں نے دین کے لیے یہ قربانی دی، اے پروردگار میں نے دین کے لیے یہ قربانی دی، اس وقت ایک خوبصورت ایک حسین جوڑا آئے گا، اور وہ حضرت مسلم ابن عقیل اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ ہوں گی، اور دونوں اپنے رب کے حضور کہیں گے اے پروردگار ہم نے دین اسلام کی خاطر اپنی پوری نسل قربان کر دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جملہ آپ نے سنا کہ حضرت مسلم اور حضرت رقیہ کیا کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے تیرے دین کی خاطر اپنی پوری نسل قربان کر دی، فرزند رسول حضرت امام حسین پر اپنی نسل کو قربان کر دیا۔ جناب رقیہ کے 5 بچے تھے۔ جناب رقیہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کی بہن ہیں، حضرت ام البنین کی بیٹی ہیں، حضرت مسلم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ جناب رقیہ کو پروردگار نے 5 بچے دیے، 2 بچے حضرت مسلم کے ساتھ کوفے میں شہید کر دیے گئے، 2 بچے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، اور عزاداران مظلوم کربلا ان 4 بچوں کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی جناب رقیہ کے،
حضرت مسلم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عاتقہ. جب حضرت مسلم کی شہادت کا بیان ہوتا ہے تو جناب عاتقہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے انہیں بلایا اور اس معصوم بچی کو اپنی آغوش میں بیٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اسے گوشوارے پہنائے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا، اسے سینے سے لگایا. وہ معصوم بچی کہتی ہے اے چچا جان، میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ ہم سے اس طرح سے سلوک کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کے ساتھ کرتا ہے. خاندان عصمت و طہارت کی بچی تھی، اپنے بابا کی خبر شہادت سمجھ گئی کہ جو پیار کیا جا رہا ہے آج انداز کچھ اور ہے. تو یہی بچی عاتقہ، یہ بچی جناب رقیہ کی بچی عزادارہ نے مظلوم کربلا شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی. جناب مسلم کی پوری نسل قربان ہو گئی امام حسین پر. 4 بیٹے، چاروں بیٹے قربان ہو گئے. ایک بیٹی جناب عاتقہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے شام غریبہ میں شہید ہو گئیں. عصر عاشور جب خیام لوٹے گئے ہیں، بچے خوف سے دوڑنے لگے تو بچے بچوں سے ٹکرا رہے تھے. روایت کے جملے ہیں گھوڑے بچوں کو رونتے ہوئے نکل جاتے تھے. اسی میں ایک گھوڑا جناب عاتقہ کے اوپر سے گزر گیا اور یہ معصومہ کربلا کے میدان میں شام غریبہ شہید کر دی گئی. تو عزاداروں، جناب مسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری نسل قربان کر دی. کربلا میں 2 کردار ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دی. دوسرا کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، دونوں کربلا کے میدان میں امام حسین پہ قربان کر دیے کہ بھیا میں نے اپنی پوری نسل آپ پہ قربان کر دی، اب مجھے کوئی ماں کہہ کر پکارنے والا نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا کوئی اب مجھے ماں کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ مجھے کوئی ماں کہنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے جناب رقیہ، ہمارا سلام ہو ان بیبیوں پر کربلا کی، انہی نے اپنی نسلیں قربان کر دی امام حسین علیہ السلام پر، انہی نے نسلیں قربان کر دی دین اسلام پر. عزاداران مظلوم کربلا، بآخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے. جب کوئی کسی کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور وہ اسے داغ مفارقت دے جائے، وہ اس سے جدا کر دیا جائے، وہ طبعی موت مر جائے یا اسے قتل کر دیا جائے، تو جب مرنے والا اس کی نگاہوں کے سامنے مرتا ہے، وہ دیکھتا ہے جنازہ اٹھا، قبرستان میں دفن کر دیا گیا، تو کتنا بھی کسی کو کوئی محبت کرتا ہو ایک دن صبر آ جاتا ہے. ایک منزل ایسی آتی ہے، وقت مرہم ہوتا ہے کہ انسان کو صبر آتا ہے کہ وہ مرنے والا مر گیا ہے، جانے والا چلا گیا ہے، اب پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. لیکن اگر عزاداروں کسی کا کوئی کسی سے بچھڑ جائے، اگر کوئی کسی سے جدا ہو جائے اور اسے یہ یقین ہو کہ وہ ضرور پلٹ کے آئے گا، تو وہ ہمیشہ اس آنے والے کا انتظار کرتا ہے. جناب رقیہ کو معلوم تھا کہ میرے 2 بچے کربلا میں شہید ہو گئے، تو جو شہید ہو گئے وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. لیکن جو بچے مسلم کے ساتھ گئے ہیں ان کے بارے میں یہی سنا تھا کہ بچے باپ سے بچھڑ گئے ہیں. بچوں کی خبر شہادت نہیں تھی، بس فقط یہ تھا کہ بچے باپ سے بچھڑ گئے. اب اللہ جانے بچے باپ سے بچھڑ کر کس کے یہاں چلے گئے، کہاں پر بچے ہیں، یہ ماں کو نہیں معلوم تھا. لیکن جب کربلا سے شہادت امام حسین کے بعد یہ قافلہ کوفے آیا ہے تو کوفے کے در و دیوار سے رقیہ پوچھتی تھی، اے لوگوں تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے، میرے بچے مسلم کے ساتھ ہی آئے تھے. کوفے کی عورتوں سے پوچھتی تھی کہ میرے 2 چاند کے ٹکڑے یہی کوفے کی گلیوں میں گم ہو گئے ہیں. در و دیوار کو حسرتوں سے تکتی تھی. اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ جب دارالعمارہ کے قریب سے گزرا یہ قافلہ تو جناب رقیہ نے دیکھا کہ دارالعمارہ پہ جناب مسلم کا سر ٹنگا ہوا ہے. جناب مسلم کے سر سے خطاب کر کے کہا، اے مسلم، اے میرے سرتاج، آپ کو تو شہید کر دیا گیا لیکن میرے 2 بچے لے کر آئے تھے، میرے وہ بچے کہاں ہیں؟ اے میرے والی و وارث، مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتائیے، میرے چاند سے ٹکڑے کہاں ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے جملے ہیں کہ بیویاں جب دمشق پہنچی ہیں تو جناب رقیہ دمشق میں
ہر در و دیوار کی طرف حسد بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ شاید میرے بچوں کو قید کر کے دمشق بھیج دیا گیا ہو. پھر قید خانے میں آئی کہ شاید یہاں بچوں کو قید میں رکھا گیا ہو. وہاں بھی بچے نہ ملے، کوفے میں بچے نہ ملے، دمشق میں بچے نہ ملے، قید خانے میں بچے نہ ملے. اس کے بعد وہ منزل آئی جب انہیں 1 سال کے بعد رہا کیا گیا، اور رہا ہو کر یہ بیویاں مدینہ منورہ واپس آ گئیں. جب مدینہ آ گئی بچوں کی کوئی خبر نہیں ہے. اب ہر آنے والے سے جو بھی آتا ہے یہی پوچھتی ہیں کہ تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟ آپ اس ماں کی کیفیت سمجھیے جس کے 2 بچے کربلا میں شہید کر دیے گئے، جس کی بیٹی کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا، اور 2 بچے جس کی نگاہوں سے اوجھل ہیں وہ ان بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا. روایت کی فکرے ہیں کوئی دروازے پہ دستک بھی دیتا تھا تو دوڑ کے آتی تھی شاید میرے بچے آ گئے ہو، لیکن کون بتائے اے رقیہ آپ کے بچے زندان میں قید ہے. روایت کے فکرے ہیں کہ ایک دن امام زین العابدین کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی بیٹا زین العابدین مجھے میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے بچے مدینے کی طرف آ رہے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا ابو جان اب محمد اور ابراہیم کبھی مدینے میں نہیں آ سکتے. اے ابو جان محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کو جو خوشبو آ رہی ہے وہ محمد اور ابراہیم کے خون کی خوشبو ہے جو ایک ماں محسوس کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے درخواست ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب طاہر حسین مرحوم ابن اقبال حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں.